نوحہ تیسرا باب۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے اثر سے دکھ پایا۔ وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا۔ یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا۔ اس نے میرا گوشت اور چمڑا خشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ اس نے میرے ارد گرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی و مشقت سے گھیر لیا۔ اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانند تاریک مکانوں میں رکھا۔ اس نے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے میری زنجیر بھاری کر دی، بلکہ جب میں پکارتا اور دہائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا۔ اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیے۔ اس نے میری راہیں ٹیڑھی کر دی۔ وہ میرے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچھ اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے۔ اس نے میری راہیں کج کر دی اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا۔ اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا۔ میں اپنے سب لوگوں کے لیے مضحکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں۔ اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا۔ اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا، اور تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا۔ میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتوان ہوا، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے۔ وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے۔ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماچا مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ خداوند نہیں فرماتا؟ کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے؟ بس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہے؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ہم نے خطا اور سرکشی کی، تو نے معاف نہیں کیا۔ تو نے ہم کو قہر سے ڈھانپا اور رگیدا۔ تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا۔ تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے۔ تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا۔ ہمارے سب دشمن ہم پر منہ پسارتے ہیں۔ خوف و دہشت و ویرانی و ہلاکت نے ہم کو آ دبایا۔ میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہیں۔ میری آنکھیں اشک بار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں، جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آزردہ کرتی ہیں۔ میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندہ کی مانند رگیدا۔ انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا۔ پانی میرے سر سے گزر گیا، میں نے کہا میں مر مٹا۔ اے خداوند، میں نے تہ زندان سے تیرے نام کی دہائی دی۔ تو نے میری آواز سنی ہے۔ میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا، اور تو نے فرمایا کہ ہراساں نہ ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا۔ اے خداوند، تو نے میری مظلومی دیکھی، میرا انصاف کر۔ تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے۔ اے خداوند، تو نے میرے خلاف ان کی ملامت، ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے۔
جو میری مخالفت کو اٹھے، ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راگ ہوں، اے خداوند ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے، ان کو کور دل بنا کہ تیری لعنت ان پر ہو، قہر سے ان کو رگید اور روئے زمین سے نیست و نابود کر دے، آمین۔ نوحہ چوتھا باب۔ سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا، مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں، سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے، کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے۔ شیرخوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی، بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا، جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں، جو بچپن سے ارغوان پوش تھے مزبلوں پر پڑے ہیں، کیونکہ میری دختر قوم کی بد کرداری سدوم کے گناہوں سے بڑھ کر ہے، جو ایک لمحہ میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے۔ اس کے شرفا برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے زیادہ سفید تھے، ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے، ان کی جھلک نیلم کی سی تھی، اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں، وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے، ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے، وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا، تلوار سے قتل ہونے والے بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا، میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ خداوند نے اپنے غضب کو انجام دیا، اس نے اپنے قہر شدید کو نازل کیا، اور اس نے سیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی۔ روئے زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے اس میں صادقوں کا خون بہایا۔ وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں، ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ ان کو پکار کر کہتے تھے، دور رہو ناپاک، دور رہو، دور رہو، چھونا مت۔ جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے، اب یہ یہاں نہ رہیں گے۔ خداوند کے قہر نے ان کو پراگندہ کیا، اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا۔ ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں، ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی۔ انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمارا انجام نزدیک ہے، ہمارے دن پورے ہو گئے، ہمارا وقت آ پہنچا۔ ہم کو رگیدنے والے آسمان کے عقابوں سے بھی تیز ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا، وہ بیابان میں ہماری گھات میں بیٹھے۔ ہماری زندگی کا دم خداوند کا ممسوح ان کے گڑھوں میں گرفتار ہو گیا، جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے سائے تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے۔ اے دختر ادوم جو اوز کی سرزمین میں بستی ہے، خوش و خرم ہو، یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا، تو مست اور برہنہ ہو جائے گی۔ اے دختر سیون، تیری بد کرداری کی سزا تمام ہوئی، وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا۔ اے دختر ادوم، وہ تیری بد کرداری کی سزا دے گا، وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا۔